إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا نبي الرحمة والسلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ میرے مومن بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت اور کامل سلامتی ہے۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستوں، اس وقت ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ کئی جمعے سے سیرت طیبہ کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے خطبے میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا تذکرہ ہے، نیز سلام اور سلامتی کا بیان ہے۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور پوری انسانیت کے لیے سراپا سلام اور سلامتی بنایا۔ در حقیقت سلام اور سلامتی باری تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے۔ اس نے السلام کو اپنے اسماء حسنہ میں شامل فرمایا، سلام کو عام کرنے کی تاکید کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جب بھی نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے اور جہاں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو مومن کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت سے لبریز ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پر بے ساختہ صلاۃ و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سراپا سلامتی ہے، آپ کی رسالت میں امن کا پیغام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک رحمت و سلامتی سے معمور ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بارے میں خوش گمان رہتے اور مخلوق کی بھلائی چاہتے اور کسی کے لیے بغض و کینہ نہیں رکھتے اور اپنے اصحاب کو ایک دوسرے کی شکایت سے منع کرتے اور ان سے یوں فرماتے، انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی گھر سے نکل کر تمہاری طرف آؤں تو میرا سینہ ہر ایک کی طرف سے بالکل صاف ہو اور کسی کی طرف سے میرے دل میں کوئی کدورت نہ ہو۔ سلام اور سلامتی کی اہمیت سمجھنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری روح و جان فدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ بلا شبہ آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی سیرت و اخلاق میں سلامتی کا پہلو نمایاں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں رحمت و سلامتی کا سبق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملنے والے سے سلام میں پہل کرتے، لوگوں کو سلام کی تاکید فرماتے اور
پوری انسانیت کے لیے سلامتی کو عام کرنے کی ترغیب دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی اسلام کی ایک پاکیزہ خصلت یہ ہے کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی، اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ چونکہ سلامتی پوری انسانیت کی ضرورت ہے، اس خوبی کو نئی نسل میں پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ ہر گھر امن و سکون کا گہوارہ ہو اور وہ سلام اور سلامتی کا مرکز بن جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت على اهلك فسلم يكون برکۃ علیک وعلى اہل بیتک، یعنی جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرو تو ان کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سلامتی کی خوبی پر چلنے کا حکم دیا اور سلام کی عظمت و اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی ودعاه اللہ فی الارض فافشوا السلام بینکم، یعنی بلا شبہ السلام یعنی باری تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، بس سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سلامتی پوری انسانیت کی ضرورت ہے، یہ ایک پاکیزہ اصول اور رہنما قرارداد ہے۔ تاریخ احوال میں اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور مشکل حالات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بلا شبہ سلامتی کی صدا عقل مندوں کی زبان پر جاری ہوتی ہے اور یہ نیکوں اور شریفوں کا طریقہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس طرف جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور سلامتی کا ایسا انوکھا نمونہ پیش فرمایا تاریخ انسانی میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اہل مکہ جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا اور ہجرت پر مجبور کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر جب وہ مغلوب ہو گئے اور شدید خوف کی حالت میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا ما ترون انی صانع بکم، یعنی لوگوں تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو اہل مکہ نے رحم اور ہمدردی کی امید کے ساتھ جواب دیا اور کرم اور احسان کا سوال کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا ہم آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور آپ سے رحم اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے فرزند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کرم اور سلامتی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، یعنی تم جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بس ضروری ہے کہ ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور اپنے اہل و عیال، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ کریں اور تمام لوگوں سے امن و سلامتی کا رویہ اپنائیں اور انہیں تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ یہ کامل ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن من امنہ الناس، یعنی مومن تو وہ ہے جس کے شر سے لوگ مامون رہیں، امن میں رہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے
والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، اور مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان درازی اور دست درازی سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو آئیے بارگاہ الہی میں عرض کریں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو السلام ہے، یعنی تو ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے۔ اے عظمت و جلال اور اے اکرام و سخاوت والے، تو بہت خیر و برکت والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم کو امن و سلامتی کی زندگی عطا فرما اور ہمیں دار السلام یعنی جنت میں داخل فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد، اما بعد۔ امن و سلامتی کی تمنا کرنے والوں، انسانیت کے لیے رحمت و سلامتی ایک ضروری چیز ہے۔ یہ ایک مضبوط خوبی اور پائیدار خصلت ہے۔ تمام آسمانی شریعتوں نے اس پر زور دیا ہے۔ پھر فطری طور پر آدمی میں امن و سلامتی کی خوبی ہوتی ہے، اس کی بدولت نفس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور دلوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سلامتی کی صفت سے دل پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور بغض و حسد سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسے دل کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اس کو کامیابی اور نجات ملے گی۔ میرے دوستو، زندگی کے تمام شعبوں میں سلامتی کو عام کرو۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کرو، سلام کے معنی میں غور کرو اور اس کی اہمیت اپنے دل میں بٹھاؤ۔ بس جس شخص نے کسی مسلمان کو سلام کیا، اس نے حقیقت میں اس کے لیے برائی اور آفت سے سلامتی کی دعا کر دی اور اسے گویا اپنے خوف، اپنی برائیوں سے مامون کر دیا، امن دے دیا۔ پھر یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ سلام ہر بھلائی اور ہر پائیداری کا ذریعہ ہے، اور یہ ہر معاشرے کی خوشحالی اور بلندی کے لیے شرط ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افشوا السلام کی تعلو، یعنی سلام کو عام کرو تاکہ تمہیں بلندی حاصل ہو، یعنی تاکہ تمہاری شان اعلیٰ ہو اور تمہارا مرتبہ بلند ہو۔ چنانچہ جہاں بھی سلامتی کی بہار چلتی ہے، وہاں شادابی اور خوشحالی عام ہوتی ہے، اور جہاں کہیں بھی امن و سلامتی کا دریا بہتا ہے، وہاں سکون اور ترقی کے باغ لہلہاتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اور انسانیت کو خوشحالی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ فرماتے ہیں، سلامتی ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں اور اسے روشن بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، اپنے دلوں کی سلامتی کی فکر کرو اور اسے ہمیشہ بغض و حسد سے پاک رکھو۔ اپنے گھروں میں سلام کو عام کرو اور اپنے رویے میں سلامتی پیدا کرو اور اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ اس طرح باہمی محبت عام ہوگی، یہ روئے زمین تمہارے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی اور تم آخرت میں اپنے رب کی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ خدا عز و جل کا ارشاد ہے، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سکھ اور سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سلام کو عام کرنے والا بنا دیں، اپنے گھر میں
سلامتی بھیجنے والا بنا دے۔ اس السلام کی برکت سے ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی رب العالمین نصیب فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے، رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔